احمد بن یعلا کے 3 بھائیوں کو ہلاک کرنے والے 2 اشخاص ابن مستنہ اور سرواندو تھے۔ یہ دراصل اندلس کے سب سے بڑے باغی اور سرکش کے دست راست تھے۔ اس باغی کا نام عمر بن حفصون تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 3 بڑے بڑے باغی شمار کیے جاتے ہیں، اور کچھ مورخین نے ان باغیوں کو پہاڑی چوہوں کا نام بھی دیا ہے۔ ان میں سے پہلے مرہٹوں کا پیشوا شیواجی تھا، جس نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف باغیانہ روش اختیار کی۔ دوسرا مامون الرشید کے دور میں بغاوت کھڑی کرنے والا مجوسی بابک خرمی تھا، اور تیسرا اندلس میں بغاوت کا علم کھڑا کرنے والا عمر بن حفصون تھا۔ عمر بن حفصون، جسے تاریخ کے اوراق میں زیادہ تر ابن حفصون ہی لکھا گیا ہے، اس کا دادا اور خاندان کے دوسرے افراد نصرانی تھے، لیکن اس کے دادا نے اسلام قبول کر لیا اور خلیفہ حکم بن عبد الرحمن الداخل کے زمانے میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ رندہ کے مقام پر آباد ہو گیا تھا۔ ابن حفصون کے دادا کا نام جعفر تھا، اور اس جعفر کے بیٹے حفص نے محنت اور کفایت شعری سے بہت دولت جمع کر لی، اور آس پاس کے لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوئے اسے حفص کی بجائے حفصون کہہ کر پکارنے لگے۔ ان 2 حرفوں کے اضافے سے گویا اس کا نام ایک خطاب بن گیا تھا۔ حفصون کی امن و امان کی زندگی میں شاید کبھی کوئی چیز مخل نہ ہوتی، لیکن اس کا بیٹا اس کے قابو سے باہر ہو گیا تھا اور اس کو ہمیشہ پریشان رکھتا تھا۔ یہ لڑکا، جو بعد میں تاریخ کے اوراق میں ابن حفصون کے نام سے مشہور ہوا، انتہا درجے کا بیہودہ، مغرور اور مفسد تھا۔ بد مزاج اتنا تھا کہ کسی کی ذرا سی بات سن کر یا ٹیڑھی نظروں سے اور بدلے ہوئے تیور دیکھتے ہی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لڑ کر شاہراہوں پر زخمی پڑا رہتا اور دوسرے لوگ اٹھا کر اسے اس کے باپ کے گھر پہنچا دیتے۔ اس کی شعلہ مزاجی سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یا تو ایک دن کسی کو جان سے مار دے گا یا خود مارا جائے گا، اور بعد میں ہوا بھی یہی کہ ایک روز ایک آدمی سے کسی معمولی سی بات پر الجھ پڑا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ اس کا باپ حفصون یہ سمجھ کر کہ بیٹے کو کسی قدر پھانسی سے بچا لے، گھر اور گاؤں چھوڑ کر جہاں اس کا خاندان 75 برس پہلے آباد تھا، رندہ کے کوہستانی سلسلوں کے پاس بیشتر کے مقام پر آ کر آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں سوائے پہاڑوں اور کوہستانی سلسلوں کے کچھ نہ تھا، لہٰذا ابن حفصون اپنے گھر سے نکل کر گھاٹیوں اور جنگلوں میں غائب رہنے لگا اور راہزنوں کی صحبت میں پڑ کر راہزن ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی جرم میں گرفتار ہو کر مقامی حاکم کے حکم سے تعزیانوں کی سزا پائی۔ اس سزا کے بعد جب گھر آیا تو اس کے بوڑھے باپ حفصون نے یہ خیال کر کے کہ اب وہ پکا بدمعاش اور قذاق ہو چکا ہے، اسے گھر سے نکال دیا۔ جب اندلس میں اس کے گزر کی کوئی صورت نہ رہی تو سمندر کا سفر اختیار کیا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر افریقہ جا پہنچا۔ یہاں حالت آوارہ گردی میں کچھ دن بعد وہ طاہرت کے مقام پر جا پہنچا۔ وہاں اندلس کے علاقے ریا کا رہنے والا ایک درزی تھا، اس سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس کی دکان میں یہ کام کرنے لگا۔ ایک دن ابن حفصون ریا کے اس درزی کی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی دکان میں آیا۔ اس نے درزی کو کچھ کپڑے سینے کے لیے دیے۔ درزی نے اس بوڑھے کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ بوڑھا بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ابن حفصون بھی باتوں میں شریک ہو گیا۔ اس بوڑھے نے بڑے غور سے ابن حفصون کی طرف دیکھا اور پھر درزی سے پوچھا، یہ نوجوان آدمی کہاں کا ہے؟ درزی کہنے لگا، میں ریا کا رہنے والا ہوں، یہ بھی ریا میں میرا پڑوسی تھا، یہاں کام سیکھنے چلا آیا ہے۔ اس پر اس بوڑھے نے براہ راست ابن حفصون کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم ریا سے کب آئے؟ ابن حفصون کہنے لگا، یہی کوئی 40 دن ہوئے ہوں گے۔ اس پر بوڑھے نے پھر پوچھا، کیا تم نے کبھی بیشتر کا پہاڑی علاقہ دیکھا ہے؟ ابن حفصون جھٹ سے بولا، ہاں میں نے دیکھا ہے، اسی علاقے میں تو میرا گھر ہے۔ ساتھ ہی اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کسی قدر فکرمندی سے پوچھا، کیا اس علاقے میں حالات خراب تو نہیں ہوئے؟ بوڑھا کہنے لگا، حالات خراب تو نہیں ہوئے، لیکن تھوڑے دن ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھے نے بات کا رخ بدلا، پھر ابن حفصون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم ابن حفصون نامی ایک شخص سے واقف ہو جو بیشتر کے قریب ہی رہا کرتا تھا؟
ابن حفصون اپنا نام سنتے ہی زرد پڑ گیا، آنکھیں نیچی کر کے کچھ نہ بولا۔ بوڑھے نے بھی ابن حفصون کی صورت سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اس نے دیکھا کہ ابن حفصون کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا خود بھی اندلس کا رہنے والا تھا اور وہ اندلس میں رہتے ہوئے ابن حفصون کے جرائم اور اس کے عزائم سے واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابن حفصون اندلس سے افریقہ بھاگ چکا ہے۔ اس بوڑھے کو باپ کے اس نافرمان بیٹے اور پہاڑی راہزن میں ایک ایسی صورت نظر آ رہی تھی جو کسی وقت بھی وہاں کے مقامی لوگوں کا رہنما بننے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ابن حفصون کے چپ ہو جانے سے اور اس کی رنگت زرد ہو جانے پر اور اس کے ٹوٹے ہوئے دانت کو دیکھتے ہوئے اس بوڑھے نے اندازہ لگا لیا کہ یہی ابن حفصون ہے۔ بوڑھا اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کے خود بھی خلاف تھا، لہٰذا ابن حفصون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہاں رہتے ہوئے تمہاری تنگ دستی دور نہ ہوگی، اپنے وطن کی راہ لو، اپنے ملک میں پہنچ کر تم اندلس کے حکمران طبقے بنو امیہ کے حق میں ایک قہر ثابت ہو سکتے ہو۔ ابن حفصون جان گیا تھا کہ بوڑھے کو اس کی اصلیت کی خبر ہو گئی ہے، لہٰذا اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں افریقہ میں اسے اندلس کا باغی خیال کر کے گرفتار ہی نہ کر لیا جائے، لہٰذا افریقہ سے نکل کر اس نے پھر اندلس کا رخ کیا۔ اب اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی، لہٰذا اپنے ایک چچا کے گھر چلا گیا اور وہاں جتنی باتیں افریقہ میں اس بوڑھے نے کہی تھیں وہ سب اپنے چچا سے بیان کیں۔ اس کا چچا اعتقاد کا ضعیف مگر ہمت کا مضبوط تھا۔ افریقہ کے بوڑھے کے الفاظ سے اسے یقین ہو گیا اور اپنے بھتیجے حفصون کو اس نے صلاح دی کہ وہ اندلس میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دے۔ چچا نے یہ بھی یقین دلایا کہ جہاں تک میرے امکان میں ہوگا میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ چچا ایک بہت بڑا کاشتکار تھا اور اس کے بہت سے خدام تھے جو اس کے لیے کاشتکاری کرتے تھے۔ ان سب کو رقم دے کر بھی ابن حفصون کے چچا نے اس کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح ابن حفصون نے اپنے چچا کی رقوم سے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ ابن حفصون کی خوش قسمتی کہ اس کے قریب ہی بیشتر نام کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر تھا اور ان دنوں کسی قدر شکستہ حالت میں تھا، مگر اس کی درستگی اور مرمت میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ ابن حفصون نے اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ آس پاس کے قزاق اور بلوائی بھی اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس قلعے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک پہاڑ کی بلند چٹان پر تھا۔ مشرق اور جنوب کی سمتوں میں سے اس چٹان کے پہلو زمین سے اس طرح سیدھے اٹھے ہوئے تھے کہ حملہ آور اس سمت سے کسی بھی صورت اوپر نہ پہنچ سکتا تھا۔ قلعے کا موقع اس وجہ سے اور بھی اچھا تھا کہ اس کے اطراف میں ہموار اور مزروع زمینیں کافی تھیں اور ابن حفصون وہاں کے کاشتکاروں پر حملہ آور ہو کر ضروریات کا سامان حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے مویشی بھی چھین کر اپنے ساتھیوں کی گزر بسر آسان طریقے سے کر سکتا تھا۔ شروع میں ابن حفصون نے اسی قسم کی لوٹ مار اور راہزنی پر اکتفا کیا، لیکن کچھ دنوں بعد قزاقی کے پیشے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، کیونکہ اب اس کے گروہ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ جو اچھی صحبت سے نکل کر بری صحبت میں رہنا چاہتے تھے وہ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ اندلس کے مختلف شہروں میں جس قدر جرائم پیشہ لوگ تھے اور جو حکومت کی گرفت سے بچنا چاہتے تھے وہ بھی گروہ در گروہ ابن حفصون کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ابن حفصون کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ ان دنوں اندلس کا حکمران امیر محمد تھا۔ اس نے جب ابن حفصون پر حملے کرنے شروع کیے تو آس پاس کے چھوٹے لشکروں کو تو ابن حفصون نے شکست دی، لیکن جب امیر خود حملہ آور ہونا شروع ہوا تو ابن حفصون مجبور ہو گیا اور سلطنت کے وزیر ہاشم کے ذریعے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ ساتھیوں کو اس نے منتشر کر دیا اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ کرتبہ شہر کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر محمد نے اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا، لیکن بدبختی کی بات یہ تھی کہ ابن حفصون کو لوٹ مار قتل و غارت کی چاٹ لگ چکی تھی، لہٰذا ایک بار پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کرتبہ سے بھاگ گیا۔ جن ساتھیوں کو اس نے منتشر کیا تھا انہیں بھی دوبارہ اپنے قلعے بیشتر میں جمع کر لیا۔ امیر محمد کو ابن حفصون کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے منظر کو اس پر حملہ آور ہو کر اسے راہ راست پر لانے کے لیے مقرر کیا۔
امیر محمد کے بیٹے منظر اور ابن حفصون کے ساتھیوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا۔ منظر نے ابن حفصون اور اس کے ساتھیوں کو کھنگال کر رکھ دیا۔ منظر نے جان لیوا حملے کرتے ہوئے ابن حفصون کے ان گنت ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان لڑائیوں میں ابن حفصون بھی کافی زخمی ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ کا حصہ بھی کٹ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو منظر اس کے علاوہ اس کے ساتھیوں کو بھی کاٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا شکست قبول کرتے ہوئے وہ بھاگا اور اپنے پہاڑی قلعے بیشتر میں جا کر محصور ہو گیا۔ منظر چاہتا تھا کہ ابن حفصون کے تعاقب میں اس کے قلعے تک جا پہنچے، لیکن اسی دوران کرتبہ سے بری خبر آئی کہ اندلس میں مسلمانوں کی سلطنت کا حکمران امیر محمد انتقال کر گیا۔ لہٰذا منظر اپنے باپ کے مرنے کی خبر سن کر اس مہم کو ادھورا چھوڑ کر کرتبہ چلا گیا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد منظر اندلس کا حکمران ہوا۔ اسے چند ماہ لشکر کو استوار کرنے اور سلطنت کا نظم و نسق درست کرنے میں لگ گئے۔ اس دوران ابن حفصون نے خوب طاقت اور قوت پکڑ لی۔ اپنے پر پھیلاتے ہوئے ابن حفصون نے البیرا اور جیان کے بہت سے علاقوں کو بھی اپنی گرفت میں کر لیا۔ اپنے حالات درست کرنے کے بعد نیا حکمران منظر بن محمد ابن حفصون کے خلاف حرکت میں آیا۔ تابڑ توڑ ابن حفصون پر حملہ آور ہوتے ہوئے البیرا اور جیان کے علاقے اس سے خالی کروا لیے، اور کئی مواقع پر اسے بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور بھی کیا۔ آخر آگے بڑھ کر خلیفہ منظر نے ابن حفصون کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ ایسی سختی اور شدت کے ساتھ کیا کہ ابن حفصون نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح پر آمادہ ہو گیا۔ صلح نامہ تحریر ہونے کے بعد ابن حفصون امیر منظر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ منظر اس وقت ابن حفصون کے قلعے بیشتر کے نزدیک ہی ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھا۔ امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن حفصون نے عرض کی، میرے حال پر اتنی عنایت فرمائیں کہ 100 خچر مجھے مہیا کر دیں، تاکہ بیشتر نام کے قلعے میں جو میرا سامان ہے میں اپنا سامان ان خچروں پر لاد کر نکلوں اور قلعہ آپ کے حوالے کر دوں۔ ابن حفصون کیونکہ نو مسلم تھا، لہٰذا خلیفہ منظر اس پر سختی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور اسے 100 خچر مہیا کر دیے۔ ساتھ ہی ابن حفصون نے یہ بھی گزارش کی کہ وہ اپنے لشکر کا ایک حصہ اس کے ساتھ کر دیں تاکہ وہ قلعے پر قابض ہو جائے۔ اس طرح خلیفہ منظر نے 100 خچروں کے علاوہ اپنے لشکر کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ کر دیا، جسے ابن حفصون لے کر اپنے قلعے بیشتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن ابن حفصون نے بددیانتی سے کام لیا۔ قلعے کے پاس جا کر اس نے اپنے مسلح جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ امیر منظر کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، ان کا خاتمہ کر دیا اور خچروں کو لے کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ابن حفصون ایک بار پھر اپنے قلعے میں محصور ہو گیا۔ ابن حفصون کی اس دغا بازی پر خلیفہ منظر کو بہت طیش آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ بیشتر پر زوردار انداز میں حملہ آور ہوگا اور اس وقت تک محاصرہ نہیں اٹھائے گا جب تک ابن حفصون مغلوب نہ ہو جائے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی کے اسی دوران منظر ہلاک ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی عبداللہ اندلس کا امیر منتخب ہوا۔ اس طرح ابن حفصون نے مختلف حکمرانوں کے دور میں اپنی بغاوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپنی حالت سنبھالنے کے بعد امیر عبداللہ بھی ابن حفصون کے خلاف حرکت میں آیا۔ بہت سے مواقع پر امیر عبداللہ نے ابن حفصون کو شکستیں دیں، اور پھر ابن حفصون کے ساتھ رفتہ رفتہ امیر عبداللہ کی جنگیں عام ہو گئیں۔ آخر دونوں کے درمیان فیصلہ کن معرکے کی نوبت آ گئی۔ امیر عبداللہ اور ابن حفصون اپنی پوری طاقت اور قوت کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے پر زوردار حملے شروع کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت امیر عبداللہ اور ابن حفصون کے لشکریوں کے درمیان جنگ کی ابتدا ہوئی، اس وقت امیر عبداللہ بلند آواز میں قرآن مقدس کی وہ آیات پڑھ رہا تھا جن کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، کسی کو اپنے لڑنے والوں کی تعداد، آلات حرب اور شجاعت پر اعتماد ہے، اور مجھ کو صرف خدائے وحدہ لا شریک پر بھروسہ ہے۔ آخر امیر عبداللہ اور ابن حفصون کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں امیر عبداللہ نے ابن حفصون کو بدترین شکست دی، اور ابن حفصون اور اس کے لشکری پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ابن حفصون کو 2 اشخاص سے بڑی طاقت اور قوت ملی۔ ایک کا نام سرواندو اور دوسرے کا نام ابن مستنہ تھا۔
سرواندو کرتبہ کا ایک نو مسلم تھا اور کرتبہ میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی، جبکہ ابن مستنہ پہلے ہی ابن حفصون کا ساتھی تھا، لہٰذا اس نے اپنے طور پر بھی بہت سے لشکری جمع کر کے ایک طرح سے ابن حفصون کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امیر عبداللہ کی بدبختی کہ جن دنوں ابن حفصون، ابن مستنہ اور سرواندو تینوں مل کر اس کے خلاف حرکت میں آئے، ان دنوں امیر عبداللہ کے خلاف اندلس میں جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور اس کی حکومت ایک طرح سے کرتبہ اور اس کے گرد و نواح میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑا حادثہ یہ رونما ہوا کہ ابن حفصون، سرواندو اور ابن مستنہ تینوں جو نو مسلم تھے، اسلام سے منحرف ہو کر پھر عیسائیت میں چلے گئے اور کھل کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے قتل و غارت گری کی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ امیر عبداللہ جگہ جگہ سازشوں کو ختم کرتے ہوئے خود ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس کا پوتا امیر عبد الرحمن الثالث ایک طرح سے اندلس نہیں بلکہ کرتبہ کا حکمران ہوا۔ امیر عبد الرحمن الثالث جوان مرد، دراز قد اور خوبصورت انسان تھا۔ حکمران بنتے ہی اس نے اپنے دادا امیر عبداللہ کی پیچیدہ اور تذبذب تدبیر سیاست کی جگہ ایک بے باک اور بالکل پاک صاف طرز عمل اختیار کیا، جس میں استقلال اور مضبوطی دونوں چیزیں موجود تھیں۔ سب سے پہلے اس نے آس پاس کے باغیوں کی طرف توجہ دی اور بڑے بڑے باغیوں کو اس نے کھنگال کر اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ امیر عبد الرحمن میں ایسی خوبیاں موجود تھیں جن سے رعایا کو بادشاہ کے ساتھ وابستگی اور بادشاہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امیر عبد الرحمن اپنی رعایا کا دل رکھنے، شاہانہ کروفر دکھانے اور حکومت کے فن میں بڑا طاق تھا۔ جس وقت وہ اپنے لشکریوں کے اندر موجود ہوتا تو ایسی گفتگو کرتا کہ حاضرین کے قلب اس کی حرکات اور سکنات سے مسخر ہو جاتے۔ اس کے علاوہ فرما روا کی شان امیر عبد الرحمن کی ہر ادا سے ظاہر ہوتی تھی۔ جو شخص قریب ہوتا اس کی لیاقت، قابلیت، اس کی ہمت، حسن اخلاق، مروت اور رعایا پروری کی تعریف کرتا۔ حکمراں بنتے ہی اس نے رعایا پروری کا پہلا ثبوت یہ پیش کیا کہ محصول بالکل کم کر دیے، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی۔ غرض یہ کہ امیر عبد الرحمن جب اندلس کا حکمران بنا تو اسپین کے بڑے بڑے شہروں کے لوگ اس کی شہرت، اس کی جواں مردی اور ہمت کی وجہ سے اسے دیکھنے کے منتظر رہتے اور انتظار کرتے کہ کب امیر ان کے شہر میں آتا ہے۔ امیر عبد الرحمن آندھی اور طوفان کی طرح باغیوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ اس سے پہلے اس کے دادا کی حکومت صرف کرتبہ شہر کے گرد و نواح تک محدود تھی، لیکن امیر عبد الرحمن نے اپنی سلطنت کو خوب وسعت دی۔ اس نے ہر باغی کا خاتمہ کیا، یہاں تک کہ ابن حفصون بھی اس کے دور میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ابن حفصون نے اپنے پیچھے 4 بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی تھی۔ ابن حفصون کے بعد اس کا بیٹا سلیمان اس کے قلعے کا مالک ہوا، لیکن اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے خاتمے کے بعد اس کا بھائی حفص اپنے باپ کے قلعے کا حاکم ہوا، لیکن اب اس باغی خاندان پر تباہی کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ امیر عبد الرحمن الثالث نے بیشتر کا محاصرہ کیا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے گا محاصرہ نہیں اٹھائے گا۔ امیر عبد الرحمن نے مٹی کے اونچے اونچے مورچے اور پشتے قلعہ بیشتر کے اطراف میں چاروں طرف قائم کیے۔ قریب ہی ایک برباد شدہ پرانے دور کا قلعہ تھا، اس کی مرمت کروائی اور وہاں اپنے لشکریوں کے آرام و سکون کا اہتمام بھی کیا۔ ابن حفصون کا بیٹا حفص اور اس کے لشکری زیادہ دن امیر عبد الرحمن کے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امیر نے قلعہ بیشتر بزور قوت فتح کر لیا۔ حفص اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے کرتبہ بھیج دیا گیا۔ وہاں حفص نے معافی مانگ لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امیر عبد الرحمن کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ابن حفصون کا تیسرا بیٹا جعفر مارا گیا، جبکہ اس کے چوتھے بیٹے عبد الرحمن نے اطاعت قبول کر لی اور امیر عبد الرحمن سے معافی مانگتے ہوئے اس نے کرتبہ شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ اب باقی ابن حفصون کی بیٹی رہ گئی تھی جس کا نام ارجنتیہ تھا۔ یہ بڑی متعصب لڑکی تھی۔ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا اور اس جرم میں وہ بھی اپنے بد انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اس طرح ابن حفصون اور اس کے خاندان کا تو خاتمہ ہوا، جبکہ سرواندو اور ابن مستنہ دونوں اپنی جانیں بچا کر شمال کی عیسائی مملکتوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔
کیونکہ سلیمان بن فرح کے بڑے پوتے نے ابن مستنہ اور سرباندوں کو کئی مقام پر نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا دھوکہ دہی سے دونوں نے اسے قتل کر دیا اور خود شمال کی طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی انتقام کے لیے نکلا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، پھر تیسرے کا بھی خاتمہ انہوں نے کر دیا، اور اب چوتھا بھائی احمد بن یعلا ان دونوں شیطانی گماشتوں سے نمٹنے کے لیے نکلا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔